ان میں سے کوئی بھی بڑا جنرل یا عظیم فوجی نہیں بن سکا کیونکہ ان کے سینے پر جنگ کے بعد بہادری کا کوئی تمغہ نہیں سجا۔ معمولی سپاہی جنہیں تاریخ امریکی خانہ جنگی کا ایک عدد سمجھ کر بھلا بھی سکتی ہے۔ 4 سالہ یہ خانہ جنگی اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ کی 11 جنوبی ریاستوں نے جو کنفیڈریسی کے نام سے جانی جاتی تھیں باقی امریکہ سے علیحدگی کا اعلان کیا، کیونکہ شمالی امریکی ریاستوں سے ان کے اپنے حقوق پر اختلافات تھے جن میں غلام رکھنے کا حق بھی شامل تھا۔ شمالی ریاستوں کی یونین آرمی نے جنگ تو جیت لی مگر دونوں فریقوں کا مجموعی جانی نقصان 6 لاکھ سپاہیوں سے زیادہ کا تھا۔ ان میں سے 700 سپاہیوں کی تصاویر واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس کو ریاست ورجینیا کے ایک تاجر ٹام للی جین کویسٹ نے تحفے میں دی ہیں۔ سب سے حیرانی کی بات جو ہمیں لگی وہ یہ کہ سپاہی کتنے کم عمر تھے۔ وہ اتنے کم عمر لگتے ہیں کہ انہیں میدان جنگ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ چھوٹی چھوٹی یہ تصاویر اپنے اصلی فریمز اور کیسز میں ہیں جو یا تو شیشے سے بنے ہیں یا دھات سے۔ ہمارے پاس اس کا نام، ریجمنٹ اور فوجی ریکارڈ موجود تھا، لیکن ان میں سے 90% فوجی ایسے ہیں جن کے نام تک کسی کو معلوم نہیں۔ للی جین کویسٹ اور ان کے بیٹوں نے یہ تصاویر تقریباً 15 سال کے عرصے میں آن لائن فروخت، چھوٹی چھوٹی نیلامیوں اور خانہ جنگی کی یادگاریں بیچنے والی دکانوں سے جمع کی ہیں۔ زیادہ تر فوجی ان میں یونین کی فوج کے ہیں جبکہ کچھ تصویریں سیاہ فام سپاہیوں کی ہیں۔ یہ ہمارے ذخیرے میں موجود سب سے مہنگی تصویر ہے۔ اس کی قیمت $19,200 ہے۔ یہ ایک سیاہ فام فوجی کی تصویر ہے اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ۔ اس تصویر میں ایک بچی نے اپنے باپ کی تصویر اٹھا رکھی ہے جو جنگ میں مارا گیا تھا۔ یہ تصویر ایک سپاہی کے بچپن کی ہے جس کے ساتھ اس کے بالوں کی ایک لٹ اور فوجی کی ماں کی ایک تحریر بھی محفوظ ہے۔ My beloved son Carl, taken from me on April 1st, 1865. لائبریری آف کانگریس نے ایسی سینکڑوں تصاویر اپنی ویب سائٹ پر بھی لگائی ہیں جن میں کچھ عرصے بعد مزید تصویریں شامل کی جائیں گی۔ کیرل جانسن کو جو اس لائبریری کے فوٹوگرافی کے شعبے کی انچارج ہیں، امید ہے کہ کسی نہ کسی نامعلوم سپاہی کو کوئی نہ کوئی ضرور پہچان لے گا۔ ایسے کچھ مصنف ہیں جو خانہ جنگی کے حوالے سے تاریخی مواد جمع کرتے اور اس پر تحقیق کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو شاید اسکالر نہ ہوں لیکن انہیں اس کا شوق ہے۔ جب سے ہم نے تصویریں ویب سائٹ پر ڈالی ہیں ہم سے بہت سے لوگوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ان تصویروں کے کاپی رائٹس کسی کے پاس نہیں ہیں۔ تصویریں جمع کرنے والے للی جین کویسٹ کہتے ہیں کہ لوگوں کو تصویریں دیکھنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنی چاہیے کیونکہ امریکی تاریخ کا یہ وہ باب ہے جس کی گواہی دینے کے لیے عراق اور افغان جنگوں کی طرح 24 گھنٹے کے نیوز چینلز موجود نہیں تھے، اس لیے اسے فراموش کرنا شاید زیادہ آسان ہوگا جو یہ نہیں چاہتے۔ ڈیبورا بلاک کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔